السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، آج ہماری 19ویں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کو جو ہجرت کی اجازت ملی تھی اس کی تفصیل بیان فرمائیں گے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو کفار مشرکین نے کس طرح صحابہ کرام کو تکلیفیں دی، اس کے بھی چند واقعات بطور نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ایک مرتبہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہجرت کسے کہتے ہیں۔ ہجرت نام ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے نام پر اور اس کے رسول کے نام پر اپنے گھر بار کو، ملک و ملت کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر پناہ لے لینا، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر۔ ایک تو ہجرت حبشہ کی ہوئی تھی، جس میں چند لوگ جا کر وہاں پر پناہ لیے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، اور وہاں کے بادشاہ کو بھی اسلام کی توفیق ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارے واقعات ایک مستقل پارٹ کے اندر آ گئے ہیں۔ آج کے اس پارٹ میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے واقعے کو بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کو مکہ والے بے حساب ستا رہے ہیں اور سخت تکلیفیں دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سلسلے میں بے چین ہیں، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اپنے محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر خدا کے واسطے یثرب کی جانب ہجرت کرنے کا اعلان فرما دیا اور حکم دے دیا۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یثرب کس کو کہتے ہیں؟ یثرب نام ہے مدینہ منورہ کا پرانا نام۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، بعد میں مدینہ منورہ بن گیا تھا۔ تو اس کی جانب ہجرت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان سنا دیا۔ تو جب یہ اجازت دے دی اور یہ اعلان کر دیا تو مسلمانوں کے اندر ایک خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور بڑے جوش اور خروش کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کو، اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پرایوں کو سب سے بے پرواہ ہو کر ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور جس طرح ہو سکا سرزمین یثرب کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں کا ان کے چنگل سے نجات پا کر یثرب کی زمین میں امن و امان اور کامل اطمینان کے ساتھ جانا اور وہاں پر بس جانا، اطمینان کے ساتھ رہنا، یہ مشرکین مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا؟ وہ اس سے پہلے بھی حبشہ کی جانب ہجرت کے سلسلے میں وہاں پر انہوں نے پریشان کیا تھا مسلمانوں کو، اور وہاں کے بادشاہ کو ستانے کی اور ورغلانے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے انہیں ناکام اور نامراد لوٹا دیا تھا۔ وہ تو گنتی کے چند مسلمان تھے جو حبشہ کی طرف گئے تھے، مگر یثرب کی جانب ہجرت کرنے والے مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کی ہجرت سے مکہ کے محلے خالی ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل پہاڑیوں پر چڑھ کر بستی کے اجڑ جانے کے مرثیے پڑھ رہا تھا۔ اس لیے دشمنان اسلام نے مہاجرین کا اور اس ہجرت کرنے والے لوگوں کا پیچھا کیا اور انہیں مکہ سے باہر جانے سے روکنا شروع کیا، اور راستوں پر جا کر انہیں واپس لانا ضروری سمجھا۔ اس لیے یہ لوگ مہاجرین کے سفر میں رکاوٹ پیدا کرنے لگے اور سب کچھ چھین کر انہیں خالی ہاتھ کر دینے کی کوشش کرنے لگے۔ پکڑ کر انہیں قید کیا، مال لوٹ لیا، سواریاں چھین لی، حتیٰ کہ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو تک کھینچ لیا۔ ان بیچاروں پر صبر کے اور ان بیچاروں پر مصائب اور مصیبتوں کے ایسے پہاڑ توڑے کہ جس کے چند واقعات آپ سماعت فرمائے تو پتہ چلے گا کہ کیسے مصیبتیں ان کے سامنے پیش آئی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا تو اپنے اہلیہ اور بچے کو لے کر نکلے۔ جب ان کے سسرال والوں کو معلوم ہوا، حضرت ام سلمہ کے سسرال والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے راستے میں انہیں روک لیا اور اپنی بیٹی کو زبردستی چھڑا کر واپس لے لیا۔ ان کے خاندان والوں کو اس کا پتہ چلا تو وہ ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ جب تم لوگ اپنی بچی کو لے آئے ہو تو ہم ہمارے پوترے کو تمہارے پاس رہنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ دودھ پیتے بچے کو ماں سے چھین لے کر چلے گئے۔ اس طرح تینوں بکھر گئے اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ شوہر تو کسی طرح بچ بچا کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، بیٹے کو سسرال والے لے کر چلے گئے، اور ام سلمہ بیچاری اکیلی ہو کر اپنے میکے میں رہ گئی۔ شوہر اور بیٹے کے غم میں نڈھال ہو کر
کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، روزانہ بھوکی پیاسی گھر سے نکلتی اور شام تک بستی کے باہر یثرب کے راستے پر بیٹھی روتی رہتی۔ اس کے بعد خاندان کے ایک آدمی کو رحم آیا تو انہوں نے ام سلمہ کے گھر والوں سے کہا، کیوں اس کو مصیبت میں ڈال رکھے ہو؟ بیچاری کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ تب ان لوگوں نے اجازت دے دی کہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جا۔ ادھر سسرال والوں نے بھی بچے کو حوالے کر دیا۔ حضرت ام سلمہ ایک سواری کا انتظام کر کے اور اپنے بچے کو گود میں لے کر تنے تنہا مدینہ منورہ چلی گئی۔ راستے میں ایک صحابی ملے تو انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اور احترام اور اکرام کے ساتھ لے جا کر ان کو ان کے شوہر کے حوالے کر دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ ہشام اور عیاش کو لے لیا۔ تینوں ایک جگہ جمع ہونا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت عیاش نکل گئے مگر ہشام کو مکہ والوں نے روک کر قید کر لیا۔ یہ دونوں یعنی حضرت عمر اور حضرت عیاش مدینہ پہنچ گئے۔ پیچھے حضرت عمر اور حضرت ہشام دونوں حضرت عمر اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہما نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پیچھے ہشام کو مکہ والوں نے قید کر لیا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پیچھے ہی سے عیاش کے چچا زاد بھائی ابو جہل اور حارث بھی مدینہ پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہاری صورت نہیں دیکھے گی نہ سائے میں جائے گی اور نہ ہی سر میں کنگھی کرے گی۔ عیاش کا دل اس بات سے نرم پڑ گیا اور واپس ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور ان کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے راستے میں کسی بہانے سے انہیں سواری سے نیچے اتروایا اور رسیوں سے باندھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ مکہ لے جا کر انہیں بھی ہشام کے ساتھ قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے ان دونوں کو رہا کر کے مدینہ پہنچا دیا۔ تیسرا واقعہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا کہ جب تم مکہ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے اور کنگال آئے تھے، یہاں آ کر تم نے خوب مال کمایا اور اتنی دولت اکٹھی کر لی، اب تم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو اور اپنا مال بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صہیب نے پوچھا کہ اگر تم میرا سارا مال رکھ لو تو کیا تم مجھے جانے دو گے اور مجھے چھوڑ دو گے؟ تو وہ لوگ راضی ہو گئے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور تنہا مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صہیب کی اس قربانی کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کر لی۔ اگلا واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور بیٹی ہیں۔ جب انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا تو حبار بن اسود نے چند بدمعاشوں کو لے کر ان کا پیچھا کیا اور راستے میں روک کر ان کے پیٹ پر نیزہ یا برچھی ماری۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھی، اس حملے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، اسی حال میں مدینہ منورہ پہنچ گئی، بعد میں انہی زخموں کی تکلیف سے انتقال کر گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ غرض مہاجرین کو اور ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو روکنے کے لیے ان جلاد صفت دشمنوں نے سب کچھ کیا مگر ان کے دل سے دولت ایمان اور جذبہ ہجرت کو نکالنے میں کسی طرح وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس ظلم و ستم کے باوجود ایک ایک کر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد یثرب منتقل ہو گئی۔ اب مکہ مکرمہ میں گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے جو کسی مصلحت کی بنا پر یا مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے تو صدیق اکبر اور علی مرتضی رضی اللہ عنہما کے علاوہ کوئی موجود نہ رہا تھا۔ تو قریش مکہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ موقع اچھا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جس سے اسلام کا مشن ہی بند ہو جائے۔ اس سلسلے میں قریش کے سرداروں نے مکہ کے میٹنگ ہال جس کا نام دار الندوہ تھا، وہاں پر آپ علیہ السلام کے دشمنوں کی ایک میٹنگ بلائی۔ ابھی گفتگو شروع ہی ہو رہی تھی کہ ابلیس ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آ کر ان لوگوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشورے میں شریک ہو گیا۔ مشورے میں کسی نے آپ علیہ السلام کو شہر سے نکالنے کی رائے دی، بوڑھے نے اسے رد کر دیا۔ کسی اور نے قید کرنے کی بات کہی تو بوڑھے نے اسے بھی رد کر دیا۔ بالآخر ابو جہل نے یہ بات تجویز پیش کی
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے قریش کے قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک شخص شریک ہو تاکہ بنی ہاشم انتقامی کارروائی نہ کر سکے اور بدلہ نہ لے سکے۔ اس تجویز کو تمام مشورے میں قبول کیا گیا، بالاتفاق پسند کیا گیا اور تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ اس متفقہ فیصلے کی تکمیل ہوئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے مختلف خاندان کے نوجوانوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کو ننگی تلواروں سے گھیر لیا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو اگلی محفل میں جانتے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا تذکرہ سننا ہے تو آپ کو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔